بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے اس ہارر چینل جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، اور آپ کے پاس کوئی ہارر اسٹوری ہے تو سکرین پر واٹس ایپ نمبر ہمارا شو ہوتا ہے، آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ہارر اسٹوری کی طرف۔ آج کی ہارر اسٹوری کا تعلق چیچا وطنی سے ہے۔ یہ ایک بچی کی اسٹوری ہے جس کا نام ہم اس کے گھر والوں کے کہنے پر نہیں لیں گے۔ یہ بچی کالج میں پڑھتی تھی، مڈل فیملی سے اس کا تعلق تھا، تو یہ کالج میں ایف اے میں تھی، تو ماں نے اب اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ لوگ بچی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے، ماں کی یہ سوچ تھی کہ نہ تو ہم نے نوکری کرانی ہے۔ تو بچی کی روٹین یہ تھی، کالج سے آ کے یہ شام کو 4 بجے سے 6 بجے تک تھوڑی سی ٹیوشن بھی پڑھا لیتی تھی۔ محلے کے بچے اور بچیاں بچی سے ٹیوشن پڑھنے آ جاتے تھے۔ اب لڑکی کی ماں نے اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، اور محلے میں ایک دو عورتیں تھیں جو رشتے کرایا کرتی تھیں، انہیں بھی بولا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ بتاؤ۔ تو یوں وہ رشتے والی ایک رشتہ لے کر آئی، جو لڑکا گورنمنٹ ملازم جاب کرتا تھا۔ لڑکے والے ان کے گھر آ گئے، بات چیت پکی ہو گئی۔ لڑکی کی ماں نے کہا بیٹا بس آپ پیپروں سے فارغ ہو کے آپ کی شادی کرنی ہے، ہم نے لڑکے والوں سے ٹائم لے لی ہے تقریباً 8-9 مہینے کا، تو بس بیٹا اب کالج کو اللہ حافظ کہو۔ لڑکی نے کہا امی ابھی میں نے شادی نہیں کرنی، ابھی مجھے پڑھنے دیں۔ تو لڑکی کی ماں نے غصے سے کہا نہیں بیٹا، ہم نے کون سا آپ سے نوکریاں کرانی ہیں، بس جتنی جلدی آپ اپنے گھر کی ہو جو اسی میں اچھائی ہے، ہمارے خاندان میں نہیں لڑکیوں سے جاب واب کراتے۔ تو بس لڑکی خاموش ہو گئی۔ تو لڑکی جو ٹائم گزر رہا تھا، لڑکی کی جو کالج میں 2-3 بیسٹ فرینڈ تھیں، لڑکی نے انہیں بتایا کہ اب پیپروں کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا میں تو آگے نہیں پڑھوں گی، میری امی نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے اور میری شادی ہے 7-8 مہینے کے بعد۔ تو وہ جو اس کی سہیلیاں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جب آپ کالج چھوڑ دو گی ہم ایک پارٹی رکھیں گے، تو یا تو یہ پارٹی آپ ہی کے گھر میں ہوگی، کیونکہ یہ لڑکی زیادہ اس کے گھر کا ماحول ایسا تھا، زیادہ کہیں نکلتی نہیں تھی، اجازت ہی نہیں تھی گھر والوں کی کہ کسی کے گھر جانا، بس ماں کے ساتھ اگر کہیں جاتی بھی تھی تو اپنی ماں کے ساتھ جاتی تھی۔ تو لڑکیوں نے پلان بنایا کہ پارٹی دیں گے، پھر زندگی کے میلے ہیں، ہماری بھی شادی ہو جائیں گی، پتہ نہیں ملتے ہیں نہیں ملتے، تو ایک پارٹی ہوگی جس میں ہم چاروں سہیلیاں مل کے انجوائے کریں گے۔ اور یوں ٹائم گزر رہا تھا، شادی نزدیک آ رہی تھی، تو وہ پارٹی کا ٹائم بھی آ گیا جو لڑکیوں نے رکھی تھی۔ تو طے یہ ہوا کہ وہ لڑکیاں اس کے گھر آتی ہیں اور اس کی امی کو بہت مجبور کرتی ہیں کہ آنٹی سمیرہ کے گھر ہم ساری اکٹھی ہو رہی ہیں، دیکھیں آنٹی اب اس کی شادی ہو جائے گی، کل ہماری بھی ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں ہم ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، تو پلیز آنٹی اسے بھیج دیں۔ تو لڑکی کی ماں نے حامی بھر لی، انہوں نے کہا بس زیادہ ٹائم نہیں، 2-3 گھنٹے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ 2-3 گھنٹے کے لیے بھیج دینا۔ یوں لڑکی پارٹی پر پہنچ گئی سمیرہ کے گھر۔
اب جو باقی فرینڈ تھیں انہوں نے اس لڑکی کے لیے گفٹ رکھے ہوئے تھے۔ گفٹ میں ایک لڑکی نے اس لڑکی کو پرس گفٹ کیا، ایک نے اس کو کانوں میں پہننے کے لیے بالیاں اور ایک ہار وہ دیا، اور سمیرہ نے اس کے لیے ایک پرفیوم سلیکٹ کیا۔ سمیرہ کے بھائی باہر ہوتے تھے اور وہ سمیرہ کو بہت سی چیزیں باہر سے بھیجا کرتے تھے، تو سمیرہ نے بہت مہنگا پرفیوم وہ پیک کیا اس اپنی سہیلی کو دینے کے لیے۔ اب جب پارٹی میں ان کی کھانا شانا خوب انجوائے ہو گیا تو انہوں نے کہا اب بتا ہماری پارٹی کب کرے گی؟ تو لڑکی نے کہا کیوں نہیں، کروں گی جب تمہاری شادیاں ہوں گی، اور بھائی تم لوگوں کو تو میرے گھر آنا پڑے گا، جو میرا اب اصلی گھر ہوگا، میرے میاں کا گھر، وہاں میں تمہاری ایک ایک کی پارٹی کروں گی۔ تو مذاق چل رہا تھا۔ سمیرہ نے کہا یہ شادی کے بعد ہم سے رابطہ رکھے گی کہ نہیں؟ کیوں نہیں یار، رکھوں گی، بڑا اپنی بیسٹ فرینڈوں کو بھی کوئی بھولتا ہے۔ اور باتیں ہونے لگیں، چلو یار گفٹ کھولتے ہیں۔ اب وہ جب گفٹ کھولے تو ایک لڑکی نے جو گفٹ کیا تھا اس ڈبے میں پرس نکلا۔ لڑکی نے کہا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت پسند آیا۔ دوسرے میں سے وہ ایک ہلکا پھلکا سیٹ تھا، کانوں میں پہننے والے تھے۔ تو لڑکی نے کہا ہاں تمہارا گفٹ بھی۔ اب سمیرہ کا جو گفٹ تھا وہ بہت قیمتی پرفیوم تھا۔ اب یہ آپس میں جب وہ پرفیوم کو کھولا تو دکھا ایسے ایک دوسرے سے نا چھین رہی ہیں، دکھا یہ تو بڑا مہنگا پرفیوم ہے۔ تو ایک لڑکی نے ہلکا سا پرفیوم اپنے لگا کے چیک کیا، یار اس کی تو بہت اچھی خوشبو ہے یار، ہمیں بھی منگوا دے۔ پھر دوسری، آپس میں یہ اتنا مذاق کرنا شروع ہو گئیں کہ یہ ایک دوسرے پہ وہ پرفیوم کو سپرے کرنا شروع ہو گئیں، اور اس لڑکی پہ جس کی شادی ہونی تھی اس پہ انہوں نے بس مستی سوچ رہی تھی، اس پہ اس کے بالوں پہ اس کے کپڑوں پہ بہت زیادہ انہوں نے نا پرفیوم لگا دیا۔ پارٹی ختم ہوئی، اپنے اپنے گھر آنے کے لیے روانہ ہو رہی ہیں، تو اس لڑکی کو لینے اس کا بھائی پہنچ گیا۔ راستے میں یہ موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، تو راستے میں ان کے گھر سے پہلے ایک جگہ آتی ہے جہاں ایک کنواں سا تھا۔ جب موٹر سائیکل اس کنویں کے پاس پہنچا تو اس نے بھائی کو کہا موٹر سائیکل روکو یار، مجھے چکر سے آ رہے ہیں۔ تو بھائی نے فوراً کہا بھاجی چکر کیوں نہیں آئیں گے، تیرے اندر سے اتنی خوشبو آ رہی ہے نا، ایسے لگاتے ہیں پرفیوم۔ تو اس نے فوراً بھائی کو بولا یار بس ہم مستیاں کر رہی تھیں، وہ کچھ میرے پہ زیادہ ہی لگ گیا۔ لیکن ہوا یہ دوستو کہ وہ جو کنواں تھا وہاں سے اس پہ ایک جن عاشق ہو گیا۔ اس کی جو خوشبو تھی وہ جن کو بہت زیادہ پسند آ گئی۔ اب لڑکی جیسی گھر پہنچی تو لڑکی سیدھا اپنے بیڈ پہ جاتی ہے۔ ماں یہ سمجھی یہ تھک گئی ہے تو یہ سو گئی، اور سو کے جب اٹھی تو ماں نے کہا بیٹا کھانا شانا کھا لو اور سنا پارٹی کیسی رہی۔ تو لڑکی نے بہت زور سے ہنسنا شروع کر دیا، بہت زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو لڑکی کی ماں نے فوراً کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کس بات پہ ہنس رہی ہو؟ اب لڑکی نے اپنی ماں کو بڑی زور سے گھورنا شروع کر دیا۔ تو لڑکی کی ماں بتاتی ہے کہ ایک زوردار چیخ مارتی ہے اور گھر سے باہر بھاگتی ہے۔ لڑکی کی ماں کہتی ہے میرا تو جیسے کلیجہ ہی نکل گیا، اور بھاگ کے وہ کنواں تھوڑی دور ہی تھا، کنویں پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ لڑکی کی ماں بتاتی ہے کہ میں بھاگی بھی اس کے پیچھے اور میرا بیٹا اسے پکڑ کے لائے، لیکن ہمارے بعد میں گھر میں اتنی تکلیفیں آئیں
کہ میری ہستی بستی بچی بہت بیمار رہنا شروع ہو گئی، کام کاج میں دل نہیں، جو وہ رشتہ لگا تھا بس میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے شادی نہیں کرنی، وہ رشتہ بھی نہیں ہوا۔ بعد میں بہت بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہماری لڑکی پہ تو ایک جن عاشق ہو گیا ہے۔ کسی ملنے والے نے کسی مولوی صاحب کا بتایا، انہیں ہم اپنے گھر لائے۔ مولوی صاحب نے پڑھائی کے بعد جب جن کو حاضر کیا تو جن نے بتایا کہ ہم تو اس کنویں پہ ہوتے ہیں اور اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، یہ بس ہماری ہو گئی ہے۔ مولوی صاحب نے خیر اپنی زبان میں اسے سمجھایا کہ بچی کو چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو لڑکی کی ماں بتاتی ہے کہ 8-9 سال میری بچی کو اس جن نے اتنا پریشان کیا کہ گھر میں اگر کوئی چیز میٹھی پکی ہو تو وہ یہ زیادہ کھا جاتی تھی، اور اگر گلی میں سے کہیں سے خوشبو آ رہی ہے تو اس طرف چلنا شروع ہو جاتی تھی۔ بہت ہم نے پریشانی اٹھائی۔ خیر بابا جی، اب اللہ کے فضل سے میری بچی بالکل ٹھیک ہے اور میری بیٹی کے 4 بچے ہیں، اپنے گھر میں خوش ہے۔ تو بس دوستو دیکھو، وہ جن جو کنویں پہ تھا وہ اس کی خوشبو زیادہ نہیں لگانی چاہیے لڑکیوں کو، محدود ایک حد تک۔ اب یہ بھی بھائی کے ساتھ رات کا ٹائم تھا، آ رہی تھی، تو یہ مغرب والا جو شام کا ٹائم ہوتا ہے اس میں تو ویسے ہی زیادہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہارر سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اللہ سب بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پڑھتے رہا کریں اللہ کا کلام۔